بخت ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح. دوسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس کا نام کیا ہوگا. فرمایا امام مہدی کا نام یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، کہ ان کے والد کا ان کا نام میرا نام ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا. لفظ غور کریں آپ، یواتی یعنی بالکل موافق وہی نام ہوگا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد. ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ محمد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہے، حضرت امام مہدی کا نام بھی محمد ہوگا. اور فرمایا اسم ابی ہی اسم ابی، اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ جو میرے والد کا نام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. ماشاءاللہ، کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. حضور کے والد کا نام عبداللہ، تو امام مہدی کے والد کا نام بھی کیا ہونا چاہیے؟ عبداللہ. اب ہم آ کر پوچھتے ہیں شکیل بن حنیف سے. پوچھنا کیا ہے؟ نام سے ہی صاف ظاہر ہے کہ آپ کا نام کیا ہے. تو کہتے ہیں محمد شکیل. کیا کہہ رہا ہے؟ محمد شکیل. اور والد کا نام کیا ہے؟ حنیف. بن کہتے ہیں بیٹا، بن کا مطلب بیٹا. شکیل بن حنیف، شکیل حنیف کا بیٹا. تو صاف الفاظ میں ظاہر ہے کہ اس کا نام محمد نہیں اور والد کا نام عبداللہ نہیں، اور اس کا نام شکیل ہے اور والد کا نام حنیف ہے. گویا اس علامت میں خالی نکلا. اب اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا نام تو شکیل بن حنیف ہے، والد کا نام تو حنیف ہے، پھر آپ یہ علامت میں کیسے جڑتے ہیں؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی چال دیکھو. کہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے، محمد شکیل، لہذا میں محمد ہوں. کیا ہے؟ محمد شکیل، لہذا میں کون ہوں؟ محمد ہوں. جیسے میرا نام ہے محمد عثمان تو میں بھی محمد ہو گیا. غلط بات ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی چیز ہے. پھر کہتے ہیں بھائی والد صاحب کا نام تو عبداللہ ہونا چاہیے، پھر آپ کے والد صاحب کا نام تو حنیف ہے. تو جواب کیا دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ والد کا نام ہی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے آبا و اجداد میں سے کسی کا نام ہوگا. چنانچہ میرے بابا کا نام جو حنیف ہے وہ حنیف ابراہیم علیہ السلام کا صفاتی نام تھا، اس لیے وہ میرے والد کا نام ان کے والد کے نام کے برابر ہو گیا. یعنی کہیں سے بھی لا کے دور سے جوڑ دینا ہے کام. یہ کہیں بھی لگ گیا جا کے تیر نشانے پہ، بس وہ ہمارا ہی تیر تھا. یہ چیزیں عوام کو بیوقوف بنانے کی چیز ہے، عوام کو اپنے جال میں پھنسانے کی چیز ہے. اور سب سے بری بات یہ حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جھوٹ کے لیے استعمال کرنا ہے، اور ایسا شخص جہنمی بننے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. بہرحال دوسری علامت میں بھی یہ شخص فیل نکلا.